میرا سوال ہے کہ جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، کیا فوت ہونے کے بعد قبر میں یہ محسوس ہوگا؟ قبر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو انسان قبر میں ہی ہوتا ہے نا، تو ایک ظاہری طور پہ ایک مثال دی ہوئی ہے۔ حساب کتاب تو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، روح تو آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس قبر کے عذاب سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے سوال جواب زیادہ نہ کرے، اور ہمارا جسم تو قبر میں پڑا ہوا ہے لیکن ہماری روح سے اس طرح کا سلوک کرے کہ سزا نہ ملے اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نیک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری عبادت کرو، اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اچھے اخلاق دکھاؤ، دوسروں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، ہیں تو تم ان کا خیال رکھو، اور لوگوں سے اچھی طرح ملو، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادت کے رنگ میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی جب حق ادا کر رہے ہوگے اور بندوں کا ادا کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کو بھی سزا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے لیکن پھر بھی خوف رہتا ہے کہ ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، ہمارے سے کوئی ایسا سوال نہ کرے مرنے کے بعد جس سے ہمیں، یہ ایک میٹافور ہے، تمثیلی بات ہے، مثال دی ہوئی ہے کہ قبر میں انسان جاتا ہے تو انسان کی جسم قبر میں ہوتا ہے، روح تو اس نکل کے آسمان پہ چلی جاتی ہے اسی وقت۔ عذاب ملنا ہے تو اس روح کو ایک نیا جسم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کو عذاب ملتا ہے، اس جسم کو تو عذاب نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو یہیں رہ گیا۔ تو ایک مثال دی ہوئی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے قبر کے عذاب سے کہ جب تم مر گئے، قبر میں چلے گئے، تو پھر وہاں سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سزا اس قبر میں نہیں مل رہی ہوتی، سزا تو اس روح کو مل رہی ہوتی ہے جو تو اوپر چلی جاتی ہے، لیکن اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قبر سے دے دی کیونکہ تم صرف قبر کے جسم کو جانتی ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمارے سے ایسا حساب کتاب نہ لے جس سے ہم پریشان ہو جائیں۔